کیا کبھی آپ نے اپنے کسی دوست کو یا رشتہ دار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یار گھر میں فلانا شخص بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے بکرا صدقہ کرنا ہے، جان کے بدلے جان کا صدقہ کرنا ہے؟ آپ نے کبھی ایسے کسی کو کہتے ہوئے سنا؟ اگر سنا ہے تو آپ نے اس کو کیا رپلائی دیا؟ میرے پاس تو بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ بیمار کے لیے ہم نے صدقہ کرنے کا سوچا تھا، مانا تھا کہ جانور صدقہ کریں گے، بکرا صدقہ کریں گے، تو اب کیا کریں؟ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں اس کے، تو اس کا کیا جواب ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، اس کو جاننے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے آخر تک دیکھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت اہم سوال لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سوال بہت سارے لوگوں کا ہے کہ بیمار کے علاج کے طور پر اور بیمار اچھا ہو جائے اس لیے، مصیبت دور ہو جائے اس کے لیے، مسئلہ حل ہو جائے اس کے لیے صدقے کے طور پر جانور ذبح کرنا، بکرا ذبح کرنا۔ ناظرین کرام، یہ بات بالکل حقیقت ہے اور 100% سچی بات ہے کہ بیماری اور مصیبت اور مسائل کے ختم کرنے کے لیے صدقہ ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ صدقے کے ذریعے سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہے، مصیبتیں اور بلائیں بھی ٹلتی ہے، یہ پکی بات ہے، حدیثوں میں آئی ہوئی ہے اور تجربے سے بھی شاہد ہے۔ لیکن اسلام میں کسی جگہ پر بھی اس صدقے کو فکس نہیں کیا گیا کہ صدقے میں فلانی چیز ہونی چاہیے یا اتنی رقم ہی ہونی چاہیے یا اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کو عام رکھا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے۔ اب ضرورت مند آدمی کی ضرورتیں الگ الگ ہو سکتی ہے، تو اس کی ضرورت اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بہترین صدقہ ہوا۔ صدقے سے بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں دور کرنی ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ضرورت مند آدمی تلاش کرے اور اس کی ضرورت پوری کرنے میں اپنی طرف سے اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے مدد کر لے۔ عام طور سے ہمارے ہاں اب بیماروں کے علاج کے طور پر اور بڑی مصیبتیں دور کرنے کے لیے صدقے کا رواج بنتا چلا گیا ہے، لیکن صدقے کے اس رواج میں لوگوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں شامل کر لی ہے کہ صدقے میں جان کے بدلے جان، یعنی ہمارا یہ بیمار جو مرنے کے قریب پڑا ہوا ہے، اسے کھڑا کر دینا ہے، اسے مرنے نہیں دینا ہے، تو اس کی جان کے بدلے میں ایک جانور کی جان کو قربان کر دو، ایک جانور کو ذبح کر دو، اس کے بدلے میں یہ جان بچ جائے گی اور مرنے والی جان جانور کی ہو جائے گی۔ یہ خیال بالکل صحیح نہیں ہے، یہ اسلامی خیال نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے۔ اس خیال کے ساتھ اگر کوئی جانور صدقہ کرتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، کوئی اور جانور قربان کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اسلام اس کی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے یا آنے والی ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے علاج کے طور پر آپ صدقہ کریں۔ صدقہ میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن صدقہ اتنا ہو کہ اس کے ذریعے سے آپ پر کچھ بوجھ محسوس ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ کا بیمار جو پڑا ہوا ہے، اس بیمار کے لیے ہاسپٹل میں لے جاؤ تو لاکھوں خرچہ ہو جائے اور دوائی کے پیچھے، ہاسپٹل کے بل کے پیچھے ہزاروں کا خرچہ ہو جائے، لیکن صدقے کے طور پر صرف 50-100 روپے، 10-20 روپے، 500-1000 روپے ایسا نہ ہو، بلکہ صدقہ ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے کچھ بوجھ محسوس ہو، اتنے مقدار کا صدقہ ہونا چاہیے۔ اس مقدار کا صدقہ آپ کریں گے تو اس صدقے کے ذریعے سے ضرور آپ کی بیماری میں راحت ملے گی، مصیبت دور ہوگی، بلائیں ٹل جائے گی۔
تو اس کے لیے کوئی بھی ضرورت مند تلاش کر کے ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بیچاروں کو جو حالات چل رہے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد سے، کہ گھر کا کرایہ دینے کا نظام ختم ہو گیا ہے، کاروبار فیل ہو گیا ہے، جاب چلی گئی ہے، گھر کا کرایہ ادا نہیں ہو رہا ہے، گھر مالک جو ہے الٹیمیٹم دے کے گیا ہے کہ اب کرایہ ادا نہیں ہوا تو تمہارا سامان باہر پھینک دوں گا اور خالی کروا دوں گا مکان۔ ایسے سفید پوش لوگ جو حقیقت میں مجبور اور ضرورت مند ہے لیکن اپنا سوال کسی کے سامنے نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے 1-2 مہینے کا 3-4 مہینے کے کرائے میں مدد کر لی، یہ بہترین صدقہ ہے۔ کوئی بیمار ہے، اسپتال میں پہنچا دیا گیا ہے، اسپتال کا بل ادا کرنے کا پیسہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بیماری کے علاج میں مدد کر دی، یہ بہترین صدقہ ہے۔ کسی کے گھر کھانے پینے کا نظام ختم ہو گیا ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، نوکری ہے تو نوکری میں سے تنخواہ مل نہیں رہی ہے، بیچارے پریشان ہیں، راشن ختم ہوا پڑا ہے گھر میں، کسی کے سامنے سوال کر سکتے نہیں ہیں، ایسے لوگ تلاش کر کے ان کے گھر میں مہینے 2 مہینے کا 3 مہینے کا راشن بھر دینا بہترین صدقہ ہے۔ ایسے صدقوں کے ذریعے سے بلائیں ٹلتی ہے، مصیبتیں ختم ہوتی ہے، بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، سوچنے والی بات ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا سامان، اور آپ کی ضد یہ ہے کہ صدقے میں بکرا ہی ہونا چاہیے۔ آپ بکرے کا گوشت 3-4-5 کلو اس کے گھر میں دیتے ہیں، اس کے گھر میں تیل نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، اور دودھ اور چائے پتی نہیں ہے، تو وہ گوشت کا کیا کرے گا؟ اور گوشت کھائے گا بھی تو 2 دن کھائے گا بس۔ اس کے بجائے اگر آپ اس کو بکرا جو آپ صدقہ کر رہے ہیں اور 10,000 روپے بکرے میں لگا رہے ہیں، وہ 10,000 روپے کے ذریعے سے آپ اس کے گھر میں 3-4 مہینے کا راشن بھر دیجئے تو اس کے ذریعے سے 3-4 مہینے تک اس کا کام چل جائے گا۔ تو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ صدقے میں جان کے بدلے جان، اور بکرا ہی ذبح کرنا یہ کوئی صدقہ نہیں ہوتا ہے۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے منت مانی ہے کہ میرا فلانا کام ہو گیا، میرا بیمار اچھا ہو گیا تو میں بکرا صدقہ کروں گا، منت میں اس نے بکرے کا لفظ بھی بولا ہے، تب بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بکرے کے بجائے بکرے کی قیمت ادا کر دینے سے بھی منت پوری ہو جائے گی، بکرا ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، یہ جو غلط فہمی صدقے کے تعلق سے ہو رہی ہے کہ جان کے بدلے جان اور جانور ذبح کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ صدقہ وہ ہے جو ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے۔ آپ اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے جتنی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے، یہ بہترین صدقہ ہوگا، اور اس صدقے کے ذریعے سے آپ کے کام بنیں گے، آپ کی بیماریاں ختم ہوگی، مصیبت اور پریشانیاں ختم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔